کبھی خوشبو لگا کے انشاءاللہ سوچ رہا ہوں یا تو دوبارہ جہلم چلا جاؤں میں انجینئر سے گزارش کرتا ہوں بس، کیونکہ بار بار ٹاپک آتا ہے، مجھے ایک دفعہ اپنے سامنے بیٹھنے دے. میں مناظرہ نہیں کروں گا. میں جیسے آپ نے ہر ایک کو سوال کرنے کی اجازت دی ہے، میں بھی آپ سے ایک طالب علم بن کے آؤں گا، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، بہت ادب سے، بہت تمیز سے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی پھڈا نہیں، ایسے بیٹھوں گا آپ کی خدمت میں، آپ کے چرنوں میں، آپ کے پاؤں میں، آپ سے سوال پوچھوں گا. آپ نے یہ جو حدیث پڑھی تھی اس دن، اس کا جو ترجمہ کیا تھا، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ والا ترجمہ؟ اتنے سوالات ہیں نا، بے ہوش نہ ہو جائے نا، میرا نام بدل دینا، بھاگ جائے گا وہ. اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ سماعت فرمایا، جس میں مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک بار پھر انجینئر محمد علی مرزا کو مناظرے کا چیلنج کیا، اور مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ مناظرہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، صرف میرے سامنے بیٹھنے کو تیار ہو جا، اتنی اجازت ہو کہ میں تیرے سامنے بیٹھوں، طالب علم بن کے آؤں گا، سوال کروں گا، تیرے قدموں میں بیٹھوں گا، سوال کروں گا کہ آپ نے جو حدیث بیان کی ہے یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے، اس کا جو ترجمہ کیا ہے یہ ترجمہ کس نے کیا ہے، معصومانہ سوال کروں گا، ان کے جواب دے دینا. اور مفتی صاحب کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ یہ بھاگ جائے گا، جواب نہیں دے گا. اس سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب ایک بار پہلے بھی آ چکے ہیں جیلم، 48 گھنٹے تک جیلم میں رہے. اس وقت انجینئر محمد علی مرزا نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا. مفتی صاحب کراچی سے جیلم آ گئے، مناظرہ کرنے کے لیے آئے، وہاں آ کر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی، لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی، لیکن نہیں دیکھی تو انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے چیلوں نے نہیں دیکھی. اور 2-3 دن بعد جب مرزا صاحب کو پتہ لگ گیا کہ مفتی صاحب واپس جا چکے ہیں، اس وقت مرزا صاحب سامنے آئے اور آ کر اپنے چیلوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ میں مصروف تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آ رہے ہیں، وہ گاڑی پہ کیوں آئے، وہ جہاز پہ کیوں آئے، عجیب طرح کے باتیں کر کے اپنے چیلوں کو بہرحال اس نے مطمئن کیا. اب پھر مفتی صاحب نے چیلنج کیا، اب انجینئر محمد علی مرزا کا کوئی چیلا اگر سن رہا ہے تو وہ مرزا صاحب کو بتا دیں کہ مفتی صاحب پھر چیلنج کر لیا، وہ پھر آنا چاہتے ہیں اور طالب علم بن کر آنا چاہتے ہیں اور آپ سے سوال کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مناظرہ کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ مفتی طارق مسعود صاحب یا کسی بھی عالم سے مناظرہ کر سکیں. مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا صاحب کو پاکستان میں سب سے زیادہ سنا جاتا ہے، یہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے. لیکن مفتی طارق مسعود صاحب نے ویڈیو اپلوڈ کی، جیلم میں 48 گھنٹے رہے، لیکن کسی ایک چیلے نے بھی مفتی صاحب کی ویڈیو نہیں سنی، اور مرزا صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مفتی صاحب جیلم آئے. اب بھی ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر یہ نہ ہو کہ مرزا صاحب کو پھر نہ پتہ چلے کہ مفتی صاحب نے چیلنج کی ہے. آپ کو یاد ہوگا تھوڑا عرصہ پہلے سعد رضوی صاحب نے ایک انٹرویو کے اندر یہ بات کی تھی کہ اس وقت پتہ چلے گا جب یہ میرے سامنے بیٹھے گا. مرزا صاحب نے فوراً سعد رضوی صاحب کو جواب دیا اور کہا کہ آئے میرے سامنے بیٹھے، میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، شعر میدان آ گیا. یہ مرزا صاحب کے الفاظ تھے کہ آئے میرے سامنے بیٹھے، میں مناظرے کے لیے تیار ہوں. اب وہی بات مفتی طارق مسعود صاحب نے کی کہ پتہ اس وقت لگے گا جب سامنے بیٹھے گا. اب دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کا جواب کیا آتا ہے. سعد رضوی صاحب کا چیلنج تو مرزا صاحب نے فوراً قبول کر لیا اور مناظرے کے لیے تیار ہو گئے تھے، کیونکہ سعد رضوی صاحب ایک سیاسی لیڈر ہیں، ان کا کام مناظرہ ہے نہیں، انہوں نے اپنا کسی مناظر کو بھیجنا تھا جس سے مرزا صاحب نے مناظرہ کرنا نہیں تھا. مفتی طارق مسعود صاحب سے مرزا صاحب بھاگتے رہتے ہیں، اس سے پہلے بھی بھیگی بلی بن کے چھپے رہے. اب بھی یہی امید ہے کہ مرزا صاحب پھر فرار ہو جائیں گے، مرزا صاحب مناظرہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ مرزا صاحب کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر بات کر سکیں یا کسی عالم کے سوال کا جواب دے سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے 112222113377 ایسے احادیث یاد کی ہوئی ہیں. مرزا صاحب کو عربی حدیث پڑھنا نہیں آتی اگر اس پہ اعراب نہ لگے ہوں. مرزا صاحب کو حدیث کا صحیح معنی کرنا نہیں آتا. اس وجہ سے مرزا صاحب کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہیں،
کیونکہ وہاں حدیث پڑھنی پڑے گی، وہاں 11222211 نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے مرزا صاحب فرار ہو جاتے ہیں۔ اور اس بار بھی مفتی صاحب کا چیلنج ہے، انتظار ہے ہمیں کہ سعد رضوی صاحب کو فوراً جواب دینے والے انجینئر محمد علی مرزا صاحب مفتی طارق مسعود صاحب کے اس چیلنج کا جواب کب دیں گے۔ جب دیں گے تو اس وقت پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مناظرہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بہرحال آپ بھی کمنٹ کے اندر بتا سکتے ہیں۔ ہماری رائے یہی ہے، میرا تجزیہ یہی ہے کہ مرزا صاحب اس بار بھی فرار ہوں گے۔ مرزا صاحب کسی صورت میں بھی مفتی طارق مسعود صاحب کے سامنے نہیں بیٹھیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی اتنی اوقات نہیں کہ کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر بات کی جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علینا الا البلاغ۔